عطا فرمائیں گے۔ لہذا جو انسان چاہتا ہے مجھے دنیا کی بھی عزتیں ملیں، اس کو چاہیے کہ تقوی کو اختیار کرے، اللہ رب العزت رزق میں بھی برکت دیں گے، تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں پرسکون زندگی دیں گے۔ اس لیے ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم دعا مانگیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں اولادوں میں سے ایسی بنا دیجئے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے۔ یعنی فقط متقی ہی نہیں، بڑا متقی بننا ہے، لہذا ہم نے تو متقیوں کا امام بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اتنا تقوی ہمیں اختیار کرنا ہے، اس تقوی سے دنیا میں بھی عزتیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انسان کو عزتیں ملتی ہیں۔ لہذا جب ہم کل جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، ہم میں سے ہر بندے کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جو کوئی بھی تم میں سے ہے اس کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کے نزدیک حتمی فیصلہ شدہ بات ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان کو جو متقی ہوں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور جو ظالم گناہگار ہوں گے اودے منہ جہنم میں گرائیں گے۔ معلوم ہوا پل صراط سے انسان اسی تقوی کی وجہ سے آگے گزرے گا اور اس کو پل صراط سے گزرنا نصیب ہوگا۔ جب پل صراط سے آگے گزریں گے ان کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔ لہذا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، سبحان اللہ، وفد کی حالت میں متقی لوگوں کو اپنے رب کے حضور با جماعت پیش کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرمائیں گے، اس لیے کہ جنت تو ہے ہی متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بھیجیں گے اور وہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی ساتھ، جیسے گائیڈڈ ٹور ہوتا ہے اس طرح فرشتوں کو بھی ساتھ بھیجیں گے۔ قرآن مجید میں فرما دیا گیا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ان کو اس طرح گروپ کی شکل میں فرشتے بڑے پروٹوکول کے ساتھ لے کر جنت میں جائیں گے، اور پھر جنت کی ساری نعمتیں تو متقی لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کتنی جگہوں پر فرماتی ہیں ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ تو متقی لوگوں کے لیے ہوگی۔ کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین۔ کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قیامت کے دن وہ متقی لوگ جنتوں میں، باغوں میں، نہروں میں اس پروردگار کی محفل لگی ہوگی اور متقی اس محفل میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ رب العزت کے ہاں اس دن عزتیں پائی ہوں گی۔ اس لیے دنیا کی عزتیں بھی تقوی سے ملتی ہیں اور آخرت کی عزتیں بھی تقوی کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی میں تقوی کو اختیار کریں، احتیاط کی زندگی گزاریں، گناہوں سے ہی نہیں بچنا، گناہ کے موقعوں سے بھی بچنا ہے۔